السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص و ریاکاری، کاوش محمد اکرام، فہم اسلام لائبریری۔ ایمان کے 3 جز ہیں: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جسم سے نیک اعمال۔ پھر آگے سے نیک اعمال کی 3 شرائط ہیں: عقیدے کی پختگی، اخلاص اور وہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ یہی اخلاص ہمارا موضوع ہے۔ سورہ النساء آیت 146 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کو مضبوط پکڑا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ جلدی ایمان لانے والوں کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کو خالص کر کے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ کہہ دو کہ مجھ کو ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ جو کام ہو ایک اللہ کے لیے، سجدہ، رکوع، تسبیح، رونا، گڑ گڑانا ایک اللہ کے لیے، نذر و نیاز، تحفے، ہدیے ایک اللہ کے لیے، کسی کو دینا، کسی کو روکنا ایک اللہ کے لیے، قربانی، انفاق، تقوی، ڈر، خشیت الہی، احسان، رضا ایک اللہ کے لیے، جینا، مرنا، خوشی، غم ایک اللہ کے لیے، عبادت، تجارت، سیاست، معیشت اللہ کے لیے، اور اس کے تابع کسی کو کھلا اور کسی کو دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسی زندہ مردہ کو خوش کرنا نیت نہ ہو، کسی گدی درگاہ آستانے کے نام نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس بت کی پوجا نہ کی جائے، برادری، رسم و رواج، خاندانی روایات کو آڑے نہ آنے دیا جائے، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو اور حنیف۔ پھر آئے گا مزہ بندگی کا، جینے کا بھی، مر کر تڑپ ہوگی ایسی بندگی کی۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: صرف ایک اللہ کے ہو کر رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں: شیطان کہے گا تیرے عزت کی قسم میں ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے وہ بندے بچ جائیں گے جو اخلاص والے ہوں گے۔ اسی طرح یہی موضوع اللہ تعالیٰ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں بھی بیان کرتے ہیں: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اور انہوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے دین کو خالص ہی رکھیں۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 65 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، سو اسی کو پکارو اور دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی حدیث ہے، صحیح مسلم 4923، جس میں 3 اشخاص کے ساتھ جہنم کو بھڑکانے کا تذکرہ ہے: ایک شہید، سخی اور عالم قاری جو ریاکار ہوں گے۔ اسی طرح مسند احمد 9707 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس دن اللہ سب کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس بندے نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا لیکن اس نے اس عمل میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا تو وہ اجر بھی اسی سے تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: وہ ہے شرک خفی، کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو محض اس لیے سوار کر پڑھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری کے متعلق درجنوں احادیث آتی ہیں۔ اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، شرک مخفی بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی عمل کے نتیجے میں شہرت کا طالب ہوگا اللہ اس کی مشہوری کر ہی دے گا، جو ریاکاری کی چاہت رکھے گا اللہ اس کا دکھلاوا کروا ہی دے گا۔ اسی طرح مسند احمد اور مسند ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔
اگر اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی کی، اور اگر اس نے ہجرت کو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا تو اس نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر وضاحت فرما دی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی برے عمل کی اچھی نیت کر لی جائے تو وہ عمل اچھا بن جائے گا۔ وضاحتی ترجمہ یوں بنے گا، اچھے اعمال کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے۔ اخلاص کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں بھی ایسے چھپاتا ہے جیسے اپنے گناہوں کو کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ مخلص وہ ہے جو اپنی تعریف اور مدح کو پسند نہ کرے، جبکہ ہمارے ہاں کس قدر داد اور واہ واہ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ نیت اور اخلاص کی خرابی انسان کو ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کی جگہ دنیا والوں کی رضا مطلوب ہو، جب اللہ سے اجر لینے کے بجائے دنیا والوں کی خوشامد اچھی لگے، ہر عمل میں نمود و نمائش اور داد رسی اچھی لگے، تو یہی نیت کا فساد ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔